نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمائش فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں میں ان کے پروردگار نے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا. جن باتوں میں ان کی آزمائش دی گئی تھی ان باتوں کو پورا کر دیا، اس امتحان میں پورے اتر گئے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور میری ذریت میں سے بھی امام بنائیو. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، اس کو قرآن کے ذریعے سے بیان کیا ہے، اور اس میں ایک حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے، ایک وعدہ فرماتا ہے. واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں سے آپ کی آزمائش دی تھی، آپ کا امتحان لیا تھا، اور ان باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا بھی کر دیا تھا. وہ باتیں کیا ہیں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ بڑی سخت اور اہم باتیں تھیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی. جب وہ پورے ہوئے تو اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی، آپ نے اپنی تمنا ظاہر کر دی کہ میری ذریت میں سے بھی امام بنائیو. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ وہ اپنی ذریت اور اپنی اولاد سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جو رتبہ جو منصب ملا ہے وہ اولاد میں بھی اس سلسلے کو جاری ہونا چاہیے. دنیا کا دستور ہے کہ آدمی کو کچھ مرتبہ ملتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ مقام ملے. دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کو مقام ملتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تو مل گیا مقام، میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلنا چاہیے، میری اولاد میں سے بھی چند لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس بلند مرتبے پر فائز ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو فقط اپنی اولاد سے ہی محبت نہیں تھی، جیسا کہ آج کل آدمی دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ یہ مفادات میرے بچوں کو بھی مل جائیں. اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی باپ منسٹر بن جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی بن جائیں. یہ سلسلہ برابر چلتا ہوا چلا رہا ہے.
یہ نہ سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ میری اولاد کو بھی تو بنا، کیونکہ یہاں دنیاوی مفاد کی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دین تھا خدا کا، اور اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا تو میں نے دعا کی کہ میری ذریت میں سے بھی پیغمبر بنائیو، کیونکہ مجھے جو فکر ہے وہ تیرے دین کی فکر ہے۔ جس طرح کافروں کے مشرکوں کے نرغے میں نے دین کا کام کیا، تو نے مجھے پیغمبر بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میری ذریت میں سے بھی ایک پیغمبر بنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا۔ اور ذمے کیا کام تھا ان کے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اس پیغمبر کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر تیری باتوں کو، آیتوں کو ان کے سامنے پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ یہاں کوئی دنیاوی جاہ و مرتبے کی خواہش نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے مانگ بھی رہے ہیں تو وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ جس سے دین کا فروغ ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو وہ آنے والا پیغمبر دنیا کے سامنے عام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہو، کتاب اور حکمت کی باتوں کی ان کو تعلیم دیتا ہو، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہو، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہو، ان کے دلوں کو طاہر و مطہر کرتا ہو، ان کے ارواح کی کو مزین کرتا ہو۔ تو یہ مطلب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کے لیے جو دعا کی تھی وہ کب فرمائی تھی؟ تقریباً آج سے 4-5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی 4-5 ہزار سال پہلے دعا فرمائی تھی۔ تو ایک پیغمبر کی دعا کو اللہ قبول کرنے کے لیے 4 سے 5 ہزار سال لیتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات کو دعا کریں، صبح میں ہماری دعا پوری ہو جائے۔ پیغمبر وقت کی دعا، جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جو اپنی ذات میں ایک امت تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے ایک امت تھے۔ مطلب یہ کہ پوری امت مل کر جو کام کر سکتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے وہ کام انجام دیا ہے۔ کفرستان میں توحید کا چراغ جلانا، جبکہ ساری دنیا مخالفت کرتی ہو، ارے گھر والے خود مخالف ہو گئے ہوں، ماں باپ خود مخالف ہوں، باپ یہ کہتا ہو کہ خبردار اگر تو اس بات سے باز نہ آئے گا تو ہم سب مل کر تجھے پتھر مار دیں گے، سنسار کر دیں گے تجھ پر۔ تو اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے نہ ماں کی پرواہ کی، نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بھائیوں کی، نہ قوم کی، نہ قبیلے کی، نہ خاندان کی، نہ وطن کی، نہ شہر کی، کسی نہ ملک کی، کسی کی پرواہ آپ نے نہیں کی۔ ایک اکیلی ہستی تھی جو نغمہ توحید گا رہی تھی، دشمنوں کے نرغے میں ہو کر گا رہی تھی۔ تو اس ایک پیغمبر کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ 4-5 ہزار سال لیتا ہے، مگر اللہ جب دعا کو قبول کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتا ہے۔ تو چونکہ ابراہیم کی دعا تھی تو اللہ نے کہا ابراہیم میں دعا کو تمہاری قبول کرتا ہوں، اور اس انداز میں قبول کرتا ہوں کہ تمہاری ذریت سے جو پیغمبر ہوگا وہ ایسا ہوگا جس طرح تم اکیلے امت تھے، اسی طرح وہ رسول بھی ساری دنیا کے لیے واحد پیغمبر ہوگا، اور اس کے بعد پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دوں گا، بلکہ اس کی امت سے آنے والے پیغمبرانہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ میں اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے 2 دعائیں نکلتی ہیں۔
ایک دعا تو پیغمبر کے واسطے ہوتی ہے، اور جس کے تعلق ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری ذریت میں سے ہونا چاہیے. اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، میں اسی کا نتیجہ ہوں. اس نقطے کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر بنے ہیں تو اللہ کی مشیت تو تھی، پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ آپ ہی کی ذریت میں سے ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے وقت میں اسماعیل کو ساتھ رکھ کر جو دعا کی تھی تو وہ دعا صرف اسماعیل کی اولاد کے حق میں ثابت ہوئی ہے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ثابت ہوئی ہے. ورنہ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر ہوئے ہیں. حضرت یعقوب ہوئے، یوسف ہوئے، فلاں ہوئے، بہت پیغمبر آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی پیغمبر نہیں آیا. اگر آیا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیونکہ یہ باپ اور بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت میں دعا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کی تعمیر میں لگے ہوئے دونوں مقدس بندوں کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، تو وہاں ذریت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد ہوتی ہے، اور واحد پیغمبر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں میں آزمایا، اور جب آپ پورے ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب اللہ نے کہا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے، تو اس وقت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، جس طرح میری اولاد میں سے رسول کو تو نے قبول کیا ہے، اسی طرح میری اولاد سے امام بھی بنائیو. ائمہ نہیں ہے